یہ جماعت سے نماز پڑھنے کی حضرت والا نے اس میں ایک عجیب حکمت بیان فرمائی ہے، اور یہ در حقیقت بسا اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی نماز تو فرض ہے، پڑھ لیں گے، گھر میں پڑھ لی، بغیر جماعت کے پڑھ لی. حالانکہ بغیر جماعت کے جو نماز ہوتی ہے اس کو فقہاء کرام نے ادائے قاصر قرار دیا ہے، وہ ادھوری ہے، نامکمل ہے. صحیح نماز وہ ہے جو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، وہ ہے ادائے کامل. اور اس کی فضیلت بھی بڑی بیان فرمائی گئی ہے کہ اگر تنہا نماز پڑھے آدمی تو اس کے مقابلے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے. یہ تو حدیث میں صراحت آئی ہے. لیکن حضرت نے یہاں ایک عجیب عارفانہ بات فرمائی ہے، حکیمانہ، کہ اس کی جماعت کی جو مردوں کے لیے اہمیت رکھی گئی ہے وہ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ جب جماعت سے آدمی نماز پڑھتا ہے تو بہت سے پڑھنے والے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں. تو اگر ایک آدمی بھی کوئی ایسا ہے جماعت میں تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک آدمی کے طفیل میں سب کی نماز قبول فرما لے. جب اس کی قبول فرما لی تو اوروں کی بھی قبول فرما لے. تو کچھ نہ کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی جماعت میں جو نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی بھی ایسا نہ ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو. تو کسی ایک بندے کی نماز کی وجہ سے بعض اوقات باقی سے لوگوں کی بھی نمازیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں. اب ہم گئے گناہگار، خطا کار، غافل، بے توجہ، لیکن ہماری نماز تو اس لائق نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی. لیکن کوئی اللہ کے بندے ایسے تھے نماز کے اندر، جماعت کے اندر شامل، کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی نماز تو قبول کرنی ہی تھی. تو جب وہ قبول کی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ وہ کچھ کی قبول کر لیں اور کچھ کو واپس کر دیں. اس لیے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ سبھی کی قبول ہو جائے گی. اور حضرت نے اس کی بڑی ایک دلچسپ فقہی نظیر بیان فرمائی. فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کئی چیزیں اکٹھی خریدتا ہے، 4-5 چیزیں ملا کے اکٹھی خریدی اور اس میں وہ پوری کی پوری کا سودا ہو گیا. اب اگر فرض کرو کہ جبکہ ایک ہی سودے میں خریدی تھی، اس میں سے کوئی چیز عیبدار نکل آئی تو کیا ہوگا؟ شریعت کا حکم ایسے میں یہ ہے کہ یا تو ساری رکھ لو یا ساری واپس کرو. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو عیبدار ہے وہ تو رکھ لو اور باقی کو واپس کرو، کیونکہ سودا ایک ہی ہے، ایک ہی سودے میں خریدی گئی ہے. فقہاء کی اصطلاح میں اس کو تفریق الصفقہ کہتے ہیں کہ تفریق صفقہ لازم آ جائے گی. یعنی یہ کہ سودا جو ہوا تھا وہ اکٹھے کا ہوا تھا تو اکٹھا ہی رکھو یا اکٹھا ہی واپس کرو. لیکن اگر ہر چیز کا سودا الگ الگ ہوا ہو، یہ ایک چیز خریدی، یہ ایک چیز خریدی، یہ ایک چیز خریدی، تو پھر جو عیبدار ہے اس کو تو واپس کر سکتے ہو، باقی رکھ سکتے ہو. تو فرمایا کہ اسی طرح اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اکٹھا سودا ہو رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں عام اپنے خرید و فروخت میں یہ حکم دیا ہے کہ اکٹھا سودا ہو تو یہ اکٹھا رکھو، یہ اکٹھا واپس کرو، تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر قبول فرمائیں گے کچھ کی تو پھر اکٹھی سبھی کی قبول فرما لیں گے انشاءاللہ. تو اس واسطے اس کے جو فائدہ ہے. اور اگر الگ الگ پڑھ رہا ہو گھر میں تو اگر کھوٹی نماز ہے
تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہ قبول نہ فرمائے. تو اس واسطے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں یہ بڑی عظیم فضیلت ہے اور عظیم حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات دوسروں کی وجہ سے ہماری بھی ناقص عبادت کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے. www.darsequran.com